میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں کے سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصد کے پانے کے لیے جو عمل دیا گیا وہ دعوت اللہ کا عمل دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ان باتوں کو بارہا فرمایا اور علماء ربانیین نے صاف صاف لکھا کہ دنیا میں جتنا دین وجود میں آیا یہ سارے کا سارا دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ مساجد کا وجود میں آنا، مدارس کا وجود میں آنا، خانقاہوں کا وجود میں آنا، انسانوں میں حق پرستوں کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی پیدا ہونا، بے نور آنکھوں کے اندر وہ نورانیت کا آنا کہ وہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکیں، یہ ساری چیزیں دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ اور جب تک دعوت کا عمل امت کے ہاتھوں میں مضبوطی سے رہا، امت کے اندر دین کے ہر شعبے کو پانی پہنچتا رہا اور ہر شعبے کے اندر دعوت کے اثرات اور اس کے برکات نظر آتے رہے۔ اور جس زمانے میں دعوت کا عمل ٹوٹا ہے اور دعوت کا عمل چھوٹا ہے، اس کے نتیجے میں دین کے سارے شعبے بے وزن اور بے روح بنے اور امت کی زندگی کے اندر ایمان خطرے میں پڑا اور نجات اور آخرت کو پہچاننا یہ ہماری اپنی زندگی میں مشکل بن گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے گرتی امت کو تھامنے کے لیے اور ہماری زندگی کے رذائل کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر امت کو دعوت اللہ کا ایک عالی عمل نصیب فرمایا، تاکہ امت دعوت کے اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر اس یقین کو، اس اللہ کی ذات عالی کے تعلق کو، اس آخرت کی فکر کو، دنیا کی محبت کے رذائل سے حفاظت کو اپنی زندگی میں لینے والی بن جائے، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ اس لیے کہ دین کا کوئی عمل اس وقت تک جاندار نہیں بنتا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے راستے پہ نہیں بڑھتا جب تک کہ اس عمل کے پیچھے آدمی کی زندگی کے اندر یقین مضبوط نہ ہو اور اللہ کی ذات عالی کے اوپر اعتماد کامل نہ ہو اور اپنی نیتوں کے اعتبار سے یہ مخلص اور ہر اغراض سے اپنی زندگی کو پاک کرنے والا نہ بنے اور قربانی والی زندگی کے اندر مزاج نبوت کے اوپر اپنی زندگی کو قربانی پر چلاتا رہے۔ اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس کے اوپر اس امت کو پہلے دن سے اٹھایا گیا اور آخری دن تک اسی محنتوں کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا، تاکہ اس راستے سے امت کا مزاج یہ بن جائے اور ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ ہماری حفاظت بھی دعوت میں ہے اور ہماری ہدایت بھی دعوت میں ہے اور ہماری نجات بھی دعوت میں ہے اور ہماری تربیت بھی دعوت میں ہے۔ اگر دعوت کی محنت زندگی کے اندر اور معاشرے کے اندر آئے گی تو پھر وہ تربیت آئے گی کہ مقصد زندگی انسان کو سمجھ میں آئے گا، اور دعوت کی محنت صحیح اخلاص کی بنیاد کے اوپر اور قربانیوں کے اوپر چلتی رہے گی تو دنیا میں حفاظت اور آخرت میں نجات اسی کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر زمانے میں ظاہر ہوئی اور قیامت تک ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور دعوت کی محنت جب صحیح قربانیوں اور تقاضوں کے اوپر اپنے آپ کو چلائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر پھر زندگی کے اندر ہدایت جس دولت کا نام ہے کہ حق کو پہچاننا، امر حاضر کو جاننا، اللہ کی منشا کو اپنی نگاہوں میں بسانا اور اپنی زندگی کو مرضیات الہی کا پابند بنانا اور ہر آن اللہ کی مرضی کے اوپر اپنے آپ کو چلانا، اس کا نتیجہ اور اس کی برکت زندگی کے اندر یہ نکلے گی کہ جب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر اللہ پاک ہماری مرضیات کو غیب سے اپنی مرضی کے طور پہ پورا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم دین کے کام کو اپنا کام بنا لو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو غیبی طور کے اوپر پورا فرما دیں گے۔ تو ہمارے کاموں کا پورا ہونا بھی اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے اور انسانوں کو ہدایت کا ملنا بھی اللہ نے اپنے دین کی محنت میں رکھا ہے، اور مخلوق خدا کے دل پلٹنا اور اللہ کا غیبی نظام دنیا میں ظاہر ہونا یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کی محنت میں رکھا ہے۔
تو دین کی محنتوں کا معاشرے میں، مزاج میں، زندگی میں داخل ہونا اور آدمی ان فکروں کو اپنی زندگی کا کام بنانا، ایک ہے اس کو برکت کے طور پہ کرنا، اور ایک ہے کہ اس کو ثواب کی نیت کے ساتھ کرنا، اور ایک ہے کہ اس پر اپنی آخرت بن جائے گی اس امید کے اوپر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل یہ ہے اور یہ وہ میری زندگی کا کام ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا اصلی کام بنا لوں۔ ابھی تو امت کا بڑا طبقہ جو دین اور دینداری کے مزاج کے رخ کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہماری اپنی زندگی کے اندر یہ ہے کہ ہمارا کام اپنی اولاد کی پرورش ہے، اور پرورش اگر عام انسانوں کے ذہن میں ہے تو اب آگے بڑھ کے ترقی ہو گئی تو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا کام اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اور بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا کہ اللہ نے دعوت کی محنت میں یہ بات دکھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیدا ہونے والے شیرخوار بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم دیا جہاں نہ تربیت کا سامان تھا نہ زندگی کی ضرورت کا سامان تھا، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بتلا دیا کہ تربیت کرنے پہ جب ہم آتے ہیں تو نبی کی تربیت نبی کے بغیر کرتے ہیں، کہ جس کو نبی بنانا ہے اور جس راستے سے نبیوں کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا ہے، اور ان کی تربیت اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ان کو جنگل و بیابان میں چھوڑا گیا اور خود اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال کی محنتوں کے اندر لگایا گیا، اور دین کے تقاضوں کے اوپر بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانے اور نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو گویا دعوت کے راستے سے مزاج بنایا گیا کہ یہ بھی مت سمجھو کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اگر دین کی محنت اور ایمان کے کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا تو اولاد کی تربیت کی اپنی تربیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر اپنی تربیت کو بھی بنانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر بھی ہدایت کی دولت کو لینا ہے تو پھر دعوت کا کام ہماری زندگی کا کام بن جائے، اور کام بننے کا مطلب یہ کہ ہر ضرورت اس کے تابع ہو جائے اور یہ کسی کے تابع نہ رہے۔ اور آدمی کی زندگی میں ثواب و برکت بننے کا راستہ یہ ہے کہ بھئی وقت ملے گا تو کر لیں گے، فرصت ملے گی تو دیکھ لیں گے، موقع ملے گا تو وقت نکال لیں گے، اور گنجائش ہوگی تو اس میں قدم اٹھا لیں گے۔ تو بقول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا، اگر تم دین کے کام کے ساتھ فقیروں جیسا سلوک کرو گے تو ڈر ہے کہ اللہ تمہیں فقیروں جیسا نہ بنا دے۔ کہ فقیروں کے ساتھ کیا کرتے ہو کہ وہ بچا کھانا اللہ کے نام پہ، بچا کپڑا اللہ کے نام پہ، اور بچی چیز اللہ کے نام پہ، تو تم بھی بچا بچایا وقت اللہ کے نام پہ، بچا مال اللہ کے نام پہ، بچی گنجائش ہے اللہ کے نام پہ۔ نہیں، اگر اسے کام بنانا ہے تو اپنی ضرورتوں کو تابع کرو دین کے کام کی اور دین کی محنتوں کی، اور دین کو تابع مت کرو اپنی مرضی کے اور اپنے کاموں کے۔ اگر ان بنیادوں کے اوپر آدمی چلے گا تو یہ دین کا اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کر چلے گا۔ اور صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک دین کا ضرورت مند بنایا، کبھی بھی دین کی محنتوں، ایمان کی خدمتوں اور اللہ کے راستے کی کوششوں میں لگ کر ان کی زندگی اس بات پہ مطمئن نہیں ہوئی کہ چلو اللہ نے بہت بڑا کام لے لیا، اب باقی زندگی اب بے فکری کی بن گئی، بلکہ دین کی محنتوں اور ایمان کے کاموں میں جان بھی، مال بھی، اوقات بھی، جذبات بھی، ہر چیز میں وہ محتسب بنے ہوئے تھے اور اپنی زندگی کا احتساب لے کر اپنے آپ کو چلا رہے تھے۔ جس زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تو اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ایک کپڑے کی تھان ڈالے مدینے کے بازار میں چلے آ گئے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کیا ابوبکر میں توکل نہیں تھا، یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کو نہیں جانتے تھے، بلکہ امت کو تربیت دینا مقصود تھا کہ جب دین کا کام تمہاری زندگی کا کام بنے تو تم امت پہ بوجھ مت بنو، مخلوق پر سائل مت بنو، اور ان کے کاندھوں پر اپنی ضرورتوں کو ڈالنے والے مت بنو، بلکہ اپنی تربیت، اپنی زندگی کی ذمہ داری کو خود پہچاننے والے بنو۔ اب اس حالت کو جب امت نے دیکھا تو امت کے اندر بھی چونکہ دعوت کا فہم تھا، دینی محنتوں سے شعور و برکتیں ان کی زندگی میں جاگ چکی تھی، انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ اگر آپ اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں گے تو ہمارے کاموں کی کون خبر لے گا، اور ہماری فریادوں کو کون پورا کرے گا،
اور دین کی حفاظت کی تدبیروں کی ذمہ داری کس کے کاندھوں کے اوپر ہوگی. لہذا آپ اب اپنے آپ کو یکسو کر لیجئے اور اس کام میں اپنے آپ کو لگا لیجئے. تو آپ نے جواباً فرمایا کہ پھر میری ضرورتوں کا مسئلہ؟ تو کہا کہ اس کو تو بیت المال سے پورا کر دیا جائے گا. اب مشورہ جب کیا تو بیت المال سے ملنے والی چیز میں قطربوت کی اور اتنا کم کیا کہ جس کے اندر بقدر ضرورت کی اکتفا کے اوپر آ گئے اور محتاط طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس 2 سال 5 مہینے کی خلافت کے پورے زمانے کا حساب کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی منصب کے اوپر سونپا اور ان کو وصایے لکھائے تو ان وصیتوں کے اندر ان باتوں کو بھی لکھا دیا کہ عمر اس بات کو لکھ لو کہ اس 2.5 سالہ زمانے کے اندر جو کچھ ابو بکر نے بیت المال سے لیا ہے میرے اس گھر کو بیچ کر بیت المال میں داخل کر دینا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کا بوجھ لے کر یا ان کا احسان لے کر اللہ کو چہرہ بتانا گوارا نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا. حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ابو بکر نے اپنے پیچھے آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا اور بڑے نازک راستے کے اوپر ہم کو کھڑا کر دیا. تو گویا اس بات کو بتلایا کہ دین کی اس محنت میں اور ایمان کی ان کوششوں میں جان بھی اللہ کی نسبت کے اوپر لگے گی, مال بھی اللہ کی نسبت کے اوپر لگے گا, جذبات بھی اللہ ہی کی نسبت کے اوپر لگیں گے اور تربیت اللہ اپنی قدرت سے کریں گے, حفاظت اللہ اپنی قدرت سے کریں گے, زندگی اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے, ضرورتوں کو اللہ اپنی قدرت سے پورا کریں گے. اب ان چیزوں کا نتیجہ یہ تھا کہ دین پہ مر مٹنا اور ایمانی محنتوں پہ اپنی جان کو جھونکنا. پھر یہ امت کا مزاج بنا تھا, مردوں کا بنا, عورتوں کا بنا, بچوں کا بنا, بوڑھوں کا بنا, طاقتوروں کا بنا, کمزوروں کا بنا, کہ ہر ایک کی زندگی کے اندر یہ جذبہ بنا کہ ایمان پہ مر مٹنے والی فکریں ہماری زندگی میں ہو اور ایمان پر اپنی جان و مال کو لگانا ہماری اپنی زندگی کا کام بنے. تو اسی ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنانا, اور کام بنانا کسی پر احسان کرنے کے لیے, امت پر جتلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی تربیت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ میں ان بنیادوں کے اوپر چلوں. اسی لیے ہمارے بڑوں نے ایک بات تو فرمائی کہ اس کام کی بصیرت اللہ دے دے, اسے اللہ سے مانگتے رہنا اور اس کے لیے قربانی کی محنتوں میں چلتے رہنا اور اللہ کے ہر بندے میں خیر تلاش کرنا. اگر آدمی خیر تلاش کرتے رہے گا تو اللہ رب العزت ہر ایک کا خیر اس کو عطا فرمائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے, اگر تم لوگوں کی برائیوں پر اور ان کی کمیوں پر نظر رکھو گے اور ان کی کوتاہیوں کو تمہاری نگاہیں دیکھتی رہے گی یا تمہارا ذہن سوچتا رہے گا یا تمہاری زبانیں بولتی رہے گی تو ہر ایک میں ایک ایک خرابی ہوگی اور تمہارے دیکھنے اور سوچنے کے نتیجے میں تم میں اجتماعی طور پر اتنی خرابیاں آ جائیں گی اور تمہاری زندگی اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں مردود بن جائے گی اور تمہاری زندگی اللہ کی نگاہ میں اتنی بے قیمت بن جائے گی اور تمہاری دعائیں اتنی بے وزن بن جائیں گی. اور اگر تم ہر ایک کے خیر کو دیکھتے رہو گے اور اس کے اندر کی بھلائی کو دیکھتے رہو گے, اور بھلائی کے دیکھنے میں, خیر کے دیکھنے میں فقہاء نے تو یہاں تک فرما دیا اس کے اندر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں. آدمی اگر کسی کو کہہ دے کہ ارے میاں یہ اللہ کا ولی ہے تو اسے ولایت کے سوچنے والے تصور کا اجر بھی ملے گا, معرفت بھی ملے گی. اس لیے کہ نیکی کے سوچنے کے اندر اور خیر سوچنے میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر آدمی کسی کے بارے میں برائی سوچے اور غلط سوچے تو شریعت یہ کہے گی کہ ثبوت پیش کرو, اور اگر ثبوت خاطر خواہ پیش نہیں کریں گے تو وہ برائی اس کے اوپر لوٹا دی جائے گی. تو اسی آدمی اپنی زندگی کے اندر خیر کو بنیاد بنا کر چلے. تو صحابہ کرام کا مزاج یہ بنا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی تاکید بھی کی تھی اور اس بنیادوں کے اوپر اپنی زندگیوں کو چلایا بھی تھا کہ بھئی خیر کو بنیاد بنا کر چلو اور ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو. اگر جب تم ہر ایک میں خیر تلاش کرو گے تو ہر ایک میں ایک ایک خیر ہوگا اور تم جتنوں کے اندر خیر تلاش کرو گے اللہ اتنے تمام انسانوں کا خیر تمہاری زندگی میں جمع کر دیں گے. تو نتیجہ یہ تھا کہ امت کا ہر فرد ولایت کی چوٹی پر تھا اور امت کا ہر فرد دعوت والی زندگی کی بلندی پر تھا. اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت تھی, غیبی مددیں تھی, قلوب کو اطمینان تھا, دلوں کو چین نصیب تھا, دعاؤں کی قبولیت انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور آنے والوں کی زندگیوں کا پلٹنا اور ہدایت پر آنا
اور دنیا سے بے نیاز ہونے والی طاقتوں کا ملنا یہ انسانوں کی زندگی میں آ رہا تھا. یہ اس وقت تھا جبکہ زندگی کے اندر دعوت والی فکروں کا ماحول تھا. اسی ہمارے ان بزرگوں نے ہم کو یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو کہ دعوت کے کام میں جب تک آدمی اپنے کارناموں کو گنتا رہے گا اور اپنی قربانی کو دیکھتا رہے گا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ کام سے محروم ہو جائے گا. اور اگر آدمی دین کی محنتوں میں اپنی کمی اور کوتاہیوں کو دیکھتا رہے گا اور اپنی بے بسی پہ نظر رکھے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی حفاظت اور اس کو محفوظ رہنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. تو محفوظ رہنے کا راستہ اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھنا، اپنی کمی اور بے بسی کو ظاہر کرنا اور ان بنیادوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو متوجہ کرنا اور اپنے کارناموں کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی محنتوں پر نظر رکھنا اور اپنی قربانی پہ مطمئن ہونا، یہ راستہ محروم ہونے کا ہے اور بے اثر ہونے کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دعوت کا یہ کام اور دین کی یہ محنت جس کو اپنا کام بنانا ہے، تو کام بنانے کا مطلب صفات کے اعتبار سے بھی کام بنانا اور کیفیات کے اعتبار سے بھی کام بنانا اور قربانی کے اعتبار سے بھی کام بنانا اور تقاضوں کے اعتبار سے بھی کام بنانا کہ تقاضے کیا ہے ان کو پہچاننا، قربانی کیا ہے اس کے لیے آمادہ ہو جانا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر کرنا. تو جو ان بنیادوں کے اوپر دعوت اللہ کے عمل کو اختیار کرے گا تو ہر زمانے کے نامساعد حالات میں اللہ نے اپنے بندوں کو چلایا اور پھر دعوت کی محنت کے نتیجے کے اندر اللہ نے حوصلے دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، آنسو چہرے پہ ٹپک رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو محبت میں رک گئے اور فرمایا خباب کیا بات ہے، تمہارے چہرے کی یہ بے چینی تمہارے نبی کو بے قرار کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اسلام کو لائے اتنا عرصہ گزر گیا اور دین کی محنتوں میں اتنی مدت سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک آگ کے فرشوں پہ لیٹنے سے ہماری زندگی کو چھٹکارا نہیں ملا اور لوگوں کے کوڑے کھانے سے ہماری زندگی کو ابھی آزادی نہیں ملی. ان مشقتوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہا ہوں کہ کب تک ان مصیبتوں میں زندگی گزرے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، اے اللہ خباب کی زندگی کو راحتوں کا سامان بنا دے، تو آپ سے بڑھ کے کوئی مستجاب الدعوات ہوا نہ قیامت تک ہوگا. اور آپ یہ خوشخبری دے دیتے کہ خباب قریب کے اندر تم دیکھو گے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ملک شام تمہارے قدموں میں آئے گا، مدائن کے خزانے ملیں گے، فارس کی دولت تمہاری ٹھوکروں میں آئے گی، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج تمہارے قدموں کے اندر پڑیں گے اور یہ دور یہ امت کے اندر آئے گا. اور آیا تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع کے اوپر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ حضرت خباب کہتے ہیں آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیفیت متغیر ہو گئی اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ خباب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اتنے بزدل اور کمزور اور بے بس بن گئے کہ تھوڑی سی محنتوں کے اوپر گھبرا گئے اور تھوڑی سی قربانیوں کے اوپر پریشان ہو گئے. کیا تم نبیوں کے ان واقعات کو یاد نہیں کرتے جن کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے؟ کیا تم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے بدن کے اوپر زندہ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت کو کھینچنے کے لیے لگا دی گئی اور ان کے جسم کو اس طرح سے تڑپا تڑپا کر شہادت کے مرتبے میں پہنچایا گیا؟ وہ اللہ سے راضی رہے اور اللہ کے دین کی محنتوں میں لگے رہے اور تم اتنی سی محنت کے اوپر گھبرا گئے اور اتنی سی قربانی کے اوپر تم پریشان ہو گئے. حضرت خباب کہتے ہیں میں چونک گیا اور کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ انہی مجاہدوں میں لذت دے دے اور انہی قربانیوں میں راحت دے دے. تو گویا صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قربانیوں پر اٹھایا اور ان اونچی قربانیوں پر امت کی تربیت کا سامان فرمایا تاکہ امت یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے مر مٹنا ہماری زندگی کو مقصود ہے اور اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو دین اور ایمان کی محنت پہ لگا دینا ہماری زندگی کا حاصل ہے. جب یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں آ گئی تو اس لیے ان کے یقین کو مضبوط بھی کیا، دعوت کے اندر جان و مال کے لگانے میں لذت بھی دی اور اس راستے کے اندر ان کی عزتوں کو دکھایا بھی. اس درجے ان کی زندگیوں کو اطمینان نصیب ہوا کہ پیٹ پھٹ رہا ہے، آنتیں باہر کو نکل رہی ہے اور ان خون کے فواروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے.
تو گویا کامیابی کا یقین اس آخری لمحات کے اندر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سامنے کے دشمن کا دل موم بن رہا ہے، اور وہ جو ابھی اتنے بڑے جرات کے ساتھ ہلاکت کا کام کر رہا تھا وہ حیرت سے اس بات کو پوچھ رہا ہے دوسرے صحابی سے کہ یہ کیا بات ہے کہ بیوی ان کی بیوہ، بچے ان کے یتیم، گھر ان کا ڈھیر، اس کی اپنی زندگی کا خاتمہ، اور پھر یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کون سی کامیابی ہے جس نے اس کو یہ اطمینان دلایا اور جس نے اس کے اندر سے اس کامیابی کی خوشبو کا نعرہ اس سے لگوایا؟ اب انہوں نے جب کامیابی کی تفصیل بتائی، عالم برزخ کی حقیقت بتلائی، اللہ کی قدرت اور کبریائی سمجھائی، اس پہ ملنے والا انعام و اجر بتلایا، تو اس کا دل اتنا موم بنا کہ اس نے کہا اگر کامیابی زندگی کا نام ہے تو مجھے بھی نبی کی غلامی میں لے لو اور اللہ کی وحدانیت پہ قبول کر لو، اور مجھ کو بھی وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دو۔ تو ہماری شہادت لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتی تھی، آج ہماری زندگی ہماری پیٹ کی اولاد کو حق کا راستہ بتلانے میں رکاوٹ بن گئی، اس لیے کہ دین کی محنتیں ہماری زندگی میں رہی نہیں، اور جو رہی تو وہ برکتاً رہی، ثواباً رہی اور وقتاً رہی، اب اس نتیجے کے اندر وہ اتنی کمزور بن گئی کہ وہ اوروں کے اندر اس کا وجدان کیا پیدا کرتی، اپنی زندگی کے اندر دعوت کی حقیقت اور دعوت کی طاقت یہ اپنی جگہ باقی نہیں رہی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب دعوت کی محنت کمزور پڑے گی تو اس کی زد میں آنے والی پہلی چیز آدمی کا اپنا ایمان ہوگا، اس کی یقین کی دولت ہوگی کہ وہ متزلزل ہو جائے گی، اور جب یقین کی دولت متزلزل ہوگی تو اب اس کی نگاہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے اوپر جانے لگے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو اس محنت کے اندر اپنی ذات کو طلبگار بناؤ، اپنے آپ کو حاجت مند بناؤ، اور دین کی محنتوں کو اپنی ضرورت بنا کر چلو، اور اتنی ضرورت بنا کر چلو کہ مخلوق تمہاری نگاہوں میں بے وزن ہو جائے۔ اگر تم دعوت خالق کی دے رہے ہو اور مروب مخلوق سے ہو رہے ہو اور دلوں پہ تاثر مخلوق کا پڑ رہا ہے تو یاد رکھنا اگر اس حالت میں موت آئے گی تو قیامت کے دن سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اپنی زندگی کے اندر اللہ کی سرخروئی دنیا میں بھی چاہتے ہو، نسلوں میں ہدایت مانگتے ہو، انسانیت کے اندر دعوت کی محنتوں کی عمومیت مانگتے ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے اجر کے امیدوار ہو، تو وہ محنت کرو جس کے اندر مخلوق کا تاثر دلوں کے اوپر باقی نہ رہے اور مخلوق تمہارا مقصود بننے والی نہ رہے، اور ہمیشہ خالق کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اپنی زندگی کے اندر آئے۔ اگر یہ رخ زندگی کے اندر آئے گا تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر آدمی گھبرا جائے گا، اور ہر کمی تو کمی ہے، اپنی نیکی کو گناہ سمجھ کر آدمی کو کپکپانا اور اپنی زندگی کے اندر تھر تھرانا اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر بے قرار ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کی زندگی کے اندر موجود تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفاق پہ ڈرتے تھے اور رات کے اندھیرے کے اندر گھبرا کر بے چین ننگے پیر دوڑتے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کر آواز لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے حذیفہ تم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اور میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ منافقین کے نام میں کس کس کے ہیں، اس لیے کہ ان کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور یہ کہتے کہ پتہ نہیں کہ حذیفہ کیوں شریک نہیں ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا رکھے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں بھاگے ہوئے گئے تو یہ نہیں فرمایا کہ حذیفہ میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ منافقین کے نام بتاؤ، میں اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس فہرست کے اندر کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ تو گویا اپنی زندگی کے بارے میں نفاق کا یہ ڈر ایمان کی محنتوں کے کمال کے بعد اور قربانیوں کے اندر اپنی زندگی کو بھلا دینے کے بعد اور قدم قدم پر اللہ کی منشا کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد یہ کیفیت داعی کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی دعوت میں مخلص ہو اور وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کو ٹٹول رہا ہو اور وہ اللہ کی ذات عالی کے اوپر تو گویا ثواب کو امیدوار بنا ہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک پھر صفات زندگی دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دعوت کی محنت اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی دیکھے کہ بھئی یقین کی صفت میری زندگی میں کتنی آئی، اور حضرت تو اس پہ گھبراتے تھے، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک اجتماع میں پلکھنا کے لوٹے
اور دن بھر کی مشغولیت کے اندر تھکے اور نچوڑے گئے، اور رات آ کے جب اپنے بستر پہ لیٹے ہیں تو برک برک کے رونے لگے۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب میں موجود تھے، فرمایا حضرت کیا بات ہے، کس چیز کا بوجھ ہے اور کیوں طبیعت اتنی بے چین ہو رہی ہے؟ فرمایا منشی جی مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارے کام سے دنیا میں نفاق نہ پھیلے۔ اب یہ سن کے حضرت منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی اور فرمایا حضرت کیسی عجیب بات آپ فرما رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے بندے جان و مال لے کے نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے بندوں کو ہدایت اور اس راستے کا رجوع نصیب ہو رہا ہے، اس پہ تو اللہ کا کرم ہے، آپ یوں کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ منشی جی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری زبانیں کہیں کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور ہمارے دل اللہ کے غیر کو جھانکتے رہیں اور اس مردار دنیا کے سامانوں کو طلبگار بناتے رہیں، تو ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیا کے اندر دین کی محنتوں کا استقبال اور دعوت میں ملنے والی گویا راحتیں اگر یہی ہماری مقصود بن گئی اور ہم مخلوق میں الجھ گئے تو ہماری زبان کچھ بول رہی، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہے، تو اسی کا نام تو نفاق ہے۔ اس لیے کوشش اس کی کرو کہ جو زبان پر ہو وہ دل کی گہرائی کے اندر ہو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ محنت اصل میں صفات زندگی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک مجھے بھی یقین کی دولت دے اور آپ کو بھی یقین کی دولت دے، اور ہماری زندگی اس مزاج کے اوپر بنے کہ ہر کام کے اندر ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو اور ہر آنے والے احوال پر ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ اب صحابہ کرام کے واقعات اور ان کے اقوال تو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، کونین کے سردار ہیں، اور تھوڑی سی آندھی بڑھ گئی اور تھوڑی سی ہوا کے جھونکے بڑھ گئے تو مسجد میں رجوع ہو گئے، نماز میں لگ گئے، اے اللہ اپنے عطاب سے انسانیت کو بچا لے، اے اللہ اپنے عذاب سے امت کی حفاظت فرما لے۔ تو تھوڑی ہوا کے جھونکے بڑھ گئے اور تھوڑی آندھیوں کے جھکولے بڑھ گئے تو انبیاء کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور آج جب یہ یقین کی دولت لٹ گئی تو دنیا کے پیچیدہ حالات ہماری زبانوں کے افسانے بن گئے، ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب نہیں بنے، ہمارے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے اسباب نہیں بنے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ وہ محنت زندگی کے اندر آئے اور وہ مزاج ہماری اپنی زندگی کے اندر پیدا ہو کہ آدمی اپنے یقین کی بلندی کے اوپر چلنے والا ہو، تو اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آدمی کی زندگی میں آئے گا، اور اگر یقین کمزور ہوگا تو پھر یہ گناہوں میں ملوث ہوگا، اور جب گناہوں میں زندگی ملوث ہوگی تو جب یہ معصیت کا شکار بنے گا تو یہ اس کے گناہ اس کی زندگی کو اللہ کی نگاہوں میں بے قیمت کریں گے، اور اس کے گناہ کے نتیجے میں مصیبتیں اس کا استقبال کریں گی اور نامساعد حالات اس کا امتحان لیں گے، اور جب یہ اس کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر دلوں کے اندر اناد آئے گا، قلوب میں سینوں کے اندر عداوت آئے گی، اور آدمی کا ذہن منتشر ہوگا، اور پھر یہ اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کے دھوکے کے اندر اپنے آپ کو ڈالے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی یہ نہیں سنبھلا اور اپنے اعمال کو بنانے اور اپنے یقین کو سنوارنے کی محنت میں نہیں لگا تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے دین میں فتنے آئیں گے اور دین میں بگاڑ آئے گا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھلائی اور امت کے بیچ میں کر کے بتلائی، ان میں ان باتوں کو مانگا، اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تو اپنے قدرت سے ہمارے دین میں مصیبت۔ پھر اب آدمی دین کے نام پر کسی نہ کسی بھٹکنے والے راستے پہ چلے جاتا ہے اور انہی کاموں میں لگ کر سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے اور یہی کام کا کر لینے کی قناعت کافی ہے، اور اسی پہ مطمئن ہو کر اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کا مزاج یہاں تک بنایا تھا، جب ملک شام فتح ہوا اور صحابہ کرام ملک شام سے مدینے کی طرف لوٹنے لگے تو دو بوڑھے صحابہ راستے میں میٹھے پانی کا چشمہ دیکھا، لہلاتی ہوئی باغات و کھیتیوں کو دیکھا، تو ان کو خیال ہوا کہ زندگی کا سارا وقت دین کی محنتوں میں گزر گیا اور ہڈیوں کے گودے اسی راستے میں سوکھ گئے، اور اب یہ میٹھے پانی کے چشمے مدتوں کے بعد بڑھاپے میں نظر آئے اور یہ ہرے بھرے لہلاتی کھیتیاں نظر آئیں۔ چلو امیر المومنین سے اجازت لے لیں گے اور باقی زندگی یہی اللہ اللہ کرتے گزار دیں گے، باقی زندگی خدا نخواستہ جوا کھیلتے ہوئے نہیں گزاریں گے، اور باقی زندگی خدا نخواستہ دنیا کی محبتوں میں نہیں گزاریں گے، اور باقی زندگی خدا نخواستہ خالی خواہشات کے منصوبے بنانے میں نہیں گزاریں گے، بلکہ باقی زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاریں گے۔ اور کس کا اللہ اللہ کرنا؟ وہ صحابہ کرام کا جن میں سے ایک صحابی کے برابر قیامت تک آنے والوں کا اللہ اللہ کرنا ان ایک کے برابر نہیں ہو سکتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے، اگر میرے صحابہ میں سے کسی صحابی نے مٹھی بھر جو خیرات کر دیا اور بعد آنے والی امت کا طبقہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دیا تو وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا، تو وہ اس مرتبے سے ان کا اللہ اللہ کہنا، اب ان میں اللہ کی معرفت جو ہوگی بعد والے ان معرفت کی گرد و غبار نہیں لا سکتے، اور جو ان کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت ہوگی بعد والے اس عظمت کا تصور اور پرتو نہیں لا سکتے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین سے اجازت لے رہے کہ باقی زندگی یہاں اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا یہود و نصارہ مر گئے جو تمہارا دل دنیا کے اندر لگنے لگ گیا؟ تم دین کی محنت کرتے رہو، اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالتے رہیں گے۔ اگر تم ایمان کا کام کرو گے تو خدا ایک مخلوق کو دنیا کے کام کرنے پہ پابند کر دیں گے اور ان کا خراج تمہارے قدموں میں آئے گا اور ان کی محنتوں کا حصول تمہارے قدموں کے اندر پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ضابطہ ہمیشہ کے لیے بنایا گیا قیامت تک کے لیے کہ اگر دین کے کام کو اپنا کام بنا لو تو خدا ہمارے کاموں کو غیب سے پورا کر دیں گے۔ اب دین کے کام کو اپنا کام بنانے کا راستہ دعوت اللہ کا کام کہ اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی بڑائی سننا، اللہ کی بڑائی سوچنا اور اللہ کی بڑائی کو مانگنا اور اللہ کی بڑائی کے مراقب بننا اور اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کو منتقل کرنا۔ اگر یہ محنت اور یہ مزاج زندگی کے اندر آیا تو اللہ کے غیر سے پھر یہ زندگیاں پاک ہوگی اور ایک اللہ کی ذات عالی کی عظمت و بڑائی دل کی گہرائی کے اندر پہنچے گی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب صحابہ کرام کی زندگیاں جب دین کی محنت اور ایمان کی کوششوں میں چل رہی تھی تو ان کے نزدیک مرنا اور جینا برابر ہو گیا تھا، بلکہ موت کو تلاش کرنا اور شہادت کے مواقع کو ڈھونڈنا اور اس کے اندر اپنی زندگیوں کے نذرانوں کو لگانا، اور ان کے اندر کسی تاثر سے ان کی زندگیاں اتنی پاک تھی کہ احد کے موقع کے اوپر جس موقع کے اوپر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ معلم مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے احسانات اور جن کی قربانیاں اور جن کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ مکے کی اس بے یار و مددگار زندگی میں جبکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کو آسانی سے تیار نہیں تھا، اور اس زمانے میں آپ بیٹھے ہیں اور راستے سے آپ گزر رہے تھے کہ اتنے میں ابو جہل نے دیکھا تو زور سے ایک پتھر کھینچ کے مارا اور وہ آپ کے سر مبارک کو لگا، کن پٹی پھٹی، آپ کا خون مبارک بہا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ کے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے نہ ابو جہل کا گلہ کیا نہ آپ نے کفار مکہ کے اوپر کوئی منصوبہ بنایا، بلکہ اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں اور میں کیسے بے یار و مددگار اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ یہ مناجات کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرتے رہے۔ اس منظر کو حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھا جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور وہ دیکھ کے بے قرار اور بے چین ہو گئی، گھر میں جا کے غمزدہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ان کے شوہر حضرت حمزہ آئے جو وہ خود بھی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب حمزہ پہنچے تو حضرت حمزہ کی بیوی نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کیا اور اپنے چہرے کو کھینچنا شروع کیا اور اپنے پیر چارپائی پہ بیٹھ کے پٹکنا شروع کیا اور آہیں بھرنا اور رونا، نوحہ کی وہ شکل جو کوئی عورت اپنے شوہر کے سہاگ پر اجڑ جانے پر اور اس کے حادثے اور موت کے اوپر روتی اور اپنی بیوگی کے اوپر وہ غم کھاتی، وہ سارے غم کے نظارے حضرت حمزہ کی بیوی نے پیش کرنا شروع کیے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو فرمایا ارے تجھے کیا ہو گیا؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو اپنے آپ کو اس ماتم کے اندر اور نوحہ میں لگا رکھی ہے۔ تو حمزہ کی بیوی نے حضرت حمزہ کو چیخا اور ڈانٹ کے فرمایا چپ ہو جاؤ، اب بڑی باتیں مت کرو، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے خاندان کی آبرو کا کیا ہو رہا ہے اور تمہارے خاندان کی عزتوں پہ کون کون ہاتھ ڈال رہا ہے۔ ابن عبداللہ کو دیکھو، وہ چاہے کچھ بھی کہتا ہوگا لیکن یہ حال ہو گیا کہ جس کا جی چاہے پتھر مار دے اور جس کا جی چاہے خون بہا دے اور کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ میں اپنی غیرت ابھر گئی اور قومی حمیت ان کی زندگی کے اندر خاندانی جذبہ امٹ کر آ گیا۔ فرمایا کہاں ہے ابن عبداللہ؟ میں اپنے بھتیجے کو دیکھوں گا۔ باہر نکل کر تلاش کیا تو ان کو ایک جگہ خون آلود دیکھا، ایک دم بے قرار اٹھے،
واقعہ چونکہ پورا اپنی بیوی سے سنا تھا اور سیدھے نکل کے ابو جہل کی تلاش میں گئے. وہ بیت اللہ کے کنارے دارالندوہ میں بیٹھا تھا اور تمام صنادید قریش اور سرداران مکہ قریب بیٹھے تھے اور ان کے درمیان وہ اپنی بہادری اور آپ کے ساتھ پہنچائی جانے والی اذیت کا تذکرہ کر رہا تھا. اتنے میں حضرت حمزہ پہنچے اور اپنے کاندھے سے اپنی کمان کو نکالا اور پھینک کے ابو جہل کے اوپر مارا. ابو جہل کا سر پھٹا، اس کا خون بہنے لگا. تو آپ نے فرمایا خبردار، اگر آئندہ میرے بھتیجے پہ تو نے آنکھ اٹھائی تو میں تیری آنکھ نکال دوں گا. تو نے کیا سمجھا کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، ابھی ہم زندہ ہیں اور خبردار جو آگے تو کوئی قدم اٹھائے گا. ابو جہل گھبرا گیا. وہ صنادید مکہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ واقعہ ایسے ہی چلا تو ہم میں آپس میں پھوٹ پڑے گی. لہذا سب نے خاموشی اختیار کی اور حمزہ کے اس حملے کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حمزہ پلٹ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا اور ابو جہل کا سر پھٹا ہے اور جی چاہتا ہے تو جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور دیکھ لے کہ اس میں اس کا خون کیسے بہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میرا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ آپ بدلہ لے لیں. فرمایا بیٹا پھر تیرا دل ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیں اور مجھے ان کا رسول محمد الرسول اللہ مان لیں. تو اس قربانی نے ان کا دل پگھلایا تھا. فوراً ہاتھ بڑھا کے فرمایا میرے بھتیجے، اگر تیرا دل اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی تیری غلامی اور تیری نبوت کو تسلیم کرنے پہ تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا. نتیجے میں حضرت حمزہ کی بیوی اسلام میں داخل ہوئی. نتیجے کے اندر آپ کے پورے چاہنے والے قریب ہوئے. اب اس طرح کے احسانات حضرت حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل چل رہے تھے. وہ حضرت حمزہ جیسے عزیز چچا، اور وہ بھی احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے. کلیجہ آپ کا نکالا گیا، سینہ آپ کا چیرا گیا، دانتوں سے آپ کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، آپ کے ناک و کان کاٹے گئے، آپ کے چہرے مبارک کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. ان سارے مناظر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی ان سارے واقعات کی. اس موقع کے اوپر سرداران مکہ میں سے ایک نے اعلان کیا اور کہا ہے مدینے والوں سن لو، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا. تو فوراً حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا اس ذات کی قسم جس پہ ہمارا ایمان ہے، بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا. اور جب دوبارہ اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر تجھے کیا ہو گیا اور تیری بوکھلاہٹ کہاں تک بڑھ گئی؟ کیا تو 70 کا معمولی حصہ نہیں جانتا جسے عرب کا بچہ بچہ پہچانتا ہے اور کہہ رہے کہ جو ہے بدلہ برابر نہیں ہوا؟ آپ نے پھر قسم کھا کے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بدلہ برابر نہیں ہوا. پھر فرمایا سن لو، جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے اور جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو گویا جب داعی کی دعوت اور اس کا ایمان کا کمال اور صفات زندگی بنی تھی تو شہادت کے ایسے عظیم مناظر بھی ان کے قلوب کو متاثر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان حالات کے اندر بھی وہ جنت کی لذتوں کو لیتے تھے. وہ شہادت کے مرتبے اور عزتوں پہ رش کرتے تھے اور ان کی جگہ اپنی جانوں کی قربانی کی تمنائیں رکھتے تھے. یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کی زندگی میں ایمان بنے اور یقین پختہ ہو اور اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق صحیح ہو. اور اگر یہ والی چیز زندگی کے اندر نہیں آتی اور دعوت آدمی کی کمزور پڑ جاتی اور رسم زندگی کے اندر رہتی تو ایک کھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کے ساتھ گناہ ملتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے مصائب اور حوادث آتے ہیں اور حوادث کے نتیجے میں یہ آزمائشوں میں متزلزل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے دین میں خلل پڑتا ہے اور دین میں ایسے خلل پڑتا ہے کہ اب اس کو دین کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ نماز پہ مطمئن، یہ روزے پہ مطمئن، یہ ذکر پہ مطمئن. اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج کیا بنا تھا؟ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اطمینان نہیں تھا اور بڑی بڑی زندگیاں دین اور ایمان پہ لگانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرو
اور ایمان کی محنتوں میں اپنی جان چھڑکو اور آخرت والی فکروں میں اپنی زندگیوں کو چلاؤ. انہی محنتوں کو عنوان بنا کر پھر یہ اپنے آپ کو چلاتے رہے اور انہی فکروں کے اوپر وہ اپنی زندگیوں کو اٹھاتے رہے اور اس پر اللہ پاک کی پھر غیبی مددیں ان کے ساتھ آتی رہی. پھر حالات عالم پلٹے اور آگ کے فرشوں پہ لیٹنے والوں کی زندگیوں کا حال یہ بنا کہ پھر زمانے کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنائی گئی اور ان کی خدمت اور بستروں کے بچھانے کے لیے مامور کی گئی. یہ ساری چیزوں کو پلٹاوا اس وقت ہے جبکہ اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے امت کا ایک طبقہ دعوت کو اپنا کام بنا لے اور دین کی ان محنتوں پر اپنی جان و مال کے چھڑکنے کے راستے پر اپنے آپ کو چلا دے اور یہ طے کر لے کہ وہ دعوت کا ایک کام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر دین کے ہر شعبے کو پانی ملے گا اور ہر راستے کے اندر اللہ دین کی حفاظت کے اسباب بنائیں گے. اور دعوت ٹوٹتی تو پھر ایمان پہ زد آتی, ایمان پہ زد آتی تو پھر اعمال میں شک پیدا ہوتا اور اعمال میں شک پیدا ہوتا تو اللہ کی طرف سے حالات عالم پکڑ میں آتے اور جب حالات عالم پکڑ میں آتے تو بندہ بے اعتماد بنتا ہے. ارے اتنی دعا کر رہے کچھ نہیں ہوا اور اتنی نماز پڑھ رہے کچھ نہیں ہوا اور اتنا وقت لگا رہے کچھ نہیں ہوا. اور اللہ کی ذات عالی نے تو شاہانہ اعلان فرما دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی او کما قال اللہ تبارک و تعالی. حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں کا استقبال نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اگر میں اس کا رب ہوں تو پھر میرے راستے پر چلے. میں حاکم ہوں تو میرا ہر حکم خیر ہے اور میں حکیم ہوں تو میں اپنے حکم میں اپنی حکمت اور مشیت رکھتا ہوں تاکہ میرے بندے میری مددوں کا مستحق بنے اور میرے راستے پہ چل کر میری غیبی تائیدوں کو حاصل کرنے والے بنے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں حالات امت میں مختلف زمانوں میں آئے اور جب بھی آئے یہ حالات آدمی کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے اور جب بھی امت اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور ایمان کی محنتوں کو اپنا کام بنا کر چلنے لگی تو نتیجے کے اندر اللہ کی غیبی مددیں آنے لگی اور جب بھی غیبی مددیں آئیں تو دیکھتے دیکھتے اس امت کے حالات بدل گئے. بقول حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نہ کبھی تم اکثریت میں تھے نہ کبھی تم اکثریت میں ہیں نہ کبھی تم اکثریت میں ہوں گے. ہمیشہ اللہ پاک تمہیں اقلیت میں غالب کیا اور تھوڑے رہنے پر ہی اللہ رب العزت نے تم کو غالب بنایا بشرطے کہ تمہاری زندگی میں ایمان و اعمال کی محنتیں ہو. تو ہم کو یہ راستہ دیا گیا کہ ایمان و اعمال کو اپنی زندگی میں غالب کر کر چلاؤ اور ایسے غالب کرو کہ اپنی دنیا اپنی خواہشات اپنی رغبتیں اپنی لذتیں ان کو ٹھکرانا ایک ایمان والے کے لیے آسان ہو جائے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا تو اس کے بعد فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ تو دنیا کو ہماری زندگی کا مقصود مت بنا دے اور ہماری فکروں کا سارا نچوڑ اس دنیا کو مت بنا دے. تو پتا چلا جب دنیا مقصود بن جاتی ہے تو پھر دین بے وزن بن جاتا ہے. پھر یہ دین میں مصائب اور حوادث آ جاتے ہیں. پھر دین کو پہچاننے والا شعور آدمی سے نکل جاتا ہے. اور آخر میں فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں. تو پتا چلا کہ محبت دنیا کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے سینوں سے رحم کھینچ لیا جاتا ہے اور ان کی زندگی ہمارے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ ہمیشہ اپنے اعمال کو ٹٹولتا رہا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال کے اوپر لگاتے رہے اور دعوت والی فکروں پر اس امت کو کھڑا کرتے رہے کہ یہ امت دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرتی رہے اور دعوت کی محنت میں اپنی حفاظت سمجھتی رہے. اب اس سے بڑھ کر نازک موقع امت پر کبھی آیا نہ قیامت تک کبھی آئے گا کہ اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں. امت پہ کیا غم ہوگا کہ جس امت کا حال یہ تھا وہ اپنی اولاد کو اپنی جان کو اپنی تمام تمناؤں کو آپ پہ نثار کرنے کے لیے گویا متمنی رہتی تھی اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ اس غم کے اندر ہے اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موقع مدینے کو ختم کرنے کا ہے اور ان کی زندگیوں کو تہس نہس بنانے کا ہے. اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد روز مبارک میں اتارا جائے گا
اور پہلے جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ پہلا حکم کیسا اپنا جاری کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ امت کا کیا حال ہے اور دشمنوں کے کیسے پرخطر منصوبے ہیں۔ ہرقل روم اپنی طاقتوں کے ساتھ مدینے کا رخ کیا ہوا ہے اور دنیا کی طاقتیں مدینے کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ اتنے بڑے جیش اسامہ کو 3000 کے لشکر کو بھیج دے رہے ہیں جس کے بعد مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے حضرت عمر کے سینے کے اوپر تھپتھپایا اور فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جاہلیت کے زمانے میں بہادری دکھاتا تھا اور ایمان کے زمانے میں بزدلی بتلا رہا ہے، خبردار اپنی زبان کو بند کر لے۔ نبی کا فیصلہ فیصلہ ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دینا ابو بکر کی بات نہیں ہے، یہ جائز جا کر رہے گا اور یہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہونے کے بعد پورے مدینے میں 150 سے زیادہ بالغ مرد موجود نہیں تھے، اور اس حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارتداد کی اطلاع ملی ہے اور مسلمہ بن کذاب کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی اطلاع ملی ہے، لہذا اسی حالت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ان مرتدین زکوٰۃ کے پاس ان کو بھیج دو، عمر تم بھی ان کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کیسے کیسوں کو آپ بھیج دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم نہیں جاتے تو تنہا اپنے آپ کو سواری پہ سوار کر لیا، اور اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یاد رکھو اللہ اس سے زیادہ آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے جس کا وہ مکلف نہ ہو۔ یعنی یہ بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابو بکر نے تو اس آیت کو وہاں پہ پڑھا ہے، اور تم اس آیت کو اپنی دھوپ میں پڑھتے ہو، اپنی بھوک میں پڑھتے ہو، اپنی بچوں کی راحتوں کو پورا کرنے کو رکاوٹ سمجھ کے پڑھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ بھائی دین کے کام کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ نے اس نازک موقع پر اس آیت کو پڑھا اور سواری پہ بیٹھ گئے۔ آپ کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر تمام صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ نے 150 صحابہ کی پوری جماعت نکال دی۔ علماء لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں نے ان باتوں کو محفوظ کیا کہ 3 دن اور 3 رات مدینے پہ ایسے گزرے کہ پورے مدینے کے اندر ایک بالغ مرد مدینے کی حفاظت کے لیے باقی نہیں رہا، اور ایسے وقت کے اوپر جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں مدینے کے اوپر اپنا نشانہ بنائی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جماعت نکلی اور جس تیزی کے ساتھ ان کو قربانی پہ دوڑایا گیا، فجر یہاں پڑھو، ظہر یہاں پڑھو، عصر یہاں پڑھو، مغرب وہاں پڑھو، اور ہر قبیلے کے اندر پہنچ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب نتیجے میں جس راستے سے گزرے تو دشمن کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے اندر ان کی ہیبت اور ان کی وحشت اتنی ڈال دی کہ جدھر سے ہرقل روم کا لشکر گزرتا اور جدھر سے مخالفین اسلام آتے ان کو پتا چلتا ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی اور ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی، تو ایک ہی جماعت گئی اور اللہ نے سینکڑوں جماعتوں کی شکل میں دشمن کو دکھلا دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا ذرا سوچ لو، جب اتنی طاقت باہر بھیجے ہیں تو مدینے میں کتنی طاقت ہوگی، خامخواہ کے اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرتے ہو۔ اب ان کے اوپر اللہ نے ہیبت ڈالی، انہوں نے ارادے بدلے اور راستوں سے وہ واپس لوٹ گئے، اور 3 دن اور 3 رات پورے مدینے کے اندر بغیر ایک بالغ مرد کے اللہ نے حفاظت کر کے بدلا دی، تاکہ قیامت تک امت کو پتا چل جائے اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت بھی دعوت میں اور نجات بھی دعوت میں اور ہدایت بھی دعوت میں اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں۔ تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا اور ان محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا، اس راستے پر اللہ پاک نے ان محنتوں کو اٹھایا اور ان قربانیوں کو چلایا۔ اب عام طور سے اس راستے کی برکتوں کا بالعموم اس کی اجازت نہیں کہ آدمی ان کو کہتا رہے، لیکن کبھی کبھی ترغیباً کوئی بات آ جاتی ہے۔ ابھی ایک علاقے کی کارگزاری باہر کے ملک کے اندر سامنے آئی اور وہاں پر تذکرے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا مالی کے علاقے کے اندر، افریقہ کے علاقے میں ہماری 4 مہینے کی جماعت گئی تھی اور وہ جماعت پیدل بنائی گئی اور چلتے چلتے راستے کے اندر گھاٹی آ گئی۔ اب وہ گھاٹی کے اوپر ہم چڑھنے لگے، اب چڑھتے چڑھتے ہم گھاٹی کی بلندی پہ پہنچ گئے، اب ہم 4000 فیٹ اونچے ہو گئے اور نیچے کھائی نظر آنے لگی۔ اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا پیر پھسلا اور وہ ایک دم نیچے گرا، پوری جماعت کی چیخ نکل گئی
اور وہ گرتے ہوئے آدھے راستے تک 1500 فیٹ تک نیچے اترا اور کوئی ڈالا اس کے ہاتھ کو لگ گیا, اس نے اسے پکڑ لیا, وہ لٹک گیا. اب ساتھی اوپر سے دیکھ کر بے قرار رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں, اے اللہ ہمارا ساتھی موت و زیز کی کشمکش میں ہے, ہم نکال بھی نہیں سکتے, جنگل و بیابان کی جگہ ہے, اس تک آواز پہنچانا ہی بڑی مشکل کی چیز ہے, نیچے کھائی نظر آ رہی ہے, اب آگے اس کا کیا بنے گا. اسی تڑپنے اور بے چینی کی حالت میں تھے, یہاں تک کہ ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی. امیر نے اس کو دیکھا, ساتھیوں پہ نظر ڈالی, پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے. پھر اس کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ امیر نے طے کر لیا اور یہ کہا کہ بس اب ہمارا حکم ہے, تم ہاتھوں کو چھوڑ دو, شہادت کی نیت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور بتلا دینا کہ دین کی ان محنتوں میں امت کا کیا حال ہے. اب ساتھیوں کی چیخیں نکل گئی, اس نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا, کلمہ بلند آواز سے پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. ساتھی ایک دم چیخ پڑے, یا اللہ ہمارا ساتھی تو شہادت کے مرتبے میں پہنچ گیا. اتنے میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا چیخنا ختم نہیں ہوا اور ہمارے روتے ہوئے آنسو سنبھلنے نہیں پائے. اتنے میں ہم کو ایسے محسوس ہوا ہمارے بازو کوئی کھڑا ہے. پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جانے والا ساتھی ہمارے بازو کھڑا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کے لپٹ گئے اور ہم نے روتے ہوئے ہماری چیخیں نکل گئی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا. کہا مجھے کچھ پتا نہیں, میں نے امیر کی اطاعت میں شہادت کی نیت سے ہاتھ چھوڑے. پہلے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوا, ایک دم ایسے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اوپر اٹھا رہی ہے. آنکھ کھلی تو میں تمہارے بازو اپنے آپ کو پا رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی قدرت سے دکھا رہے ہیں. اور بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ قیامت تک اپنی قدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بتلائیں گے. اللہ بدلے نہیں, ان کی قدرت میں کمی آئی نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھونکا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنے. اس لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو. اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی قدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہے. اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت جو سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی, آج اس کے کلمے کے لالے پڑ گئے, اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا, اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمنے سے رہ گئی. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ ہمیں دین کی محنتوں میں لگائے اور ان صفات کے ساتھ لگائے. اور بقول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا, اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتسب مت بنو اور دوسروں کی زندگی مت ٹٹولو, اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے. اگر میرا وعدہ صحیح ہے, اگر میرا معاملہ صحیح ہے, اگر میری نگاہ صحیح ہے, اگر میرے خیالات رال نہیں ٹپکاتے, میرے جذبات دنیا کے اوپر نہیں اتراتے, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے, میری اولاد بھی صحیح ہے, میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے. اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکھلا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا, ہماری اولاد دین کی باغی بنے گی, ہماری عورتیں ایمان کا مذاق اڑائیں گی اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی. اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنتیں ہیں اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے. اب تو اللہ پاک نے ان کاموں کی حقانیت کو اتنا بڑھا دیا اور اتنا پھیلا دیا کہ وہ ائمہ حرم جو جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے, لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے, ہمارے اکابر پہنچے, مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور کارگزاری بیان کی تو وہ بے چین ہو کے کہنے لگے, شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے, اب اس پر جمے رہو اور چلتے رہو. میں فرمایا, مجھ پہ گریہ طاری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا
کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہے، دعا کر دو کہ اللہ ہمیں حق کا راستہ دے دے۔ تو فرمایا وہ ائمہ حرم بےتاب ہو گئے اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اگر تم کو اطمینان نہیں ہے تو ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے رہ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے، اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور جو تم سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں۔ تم ہم سے پوچھو، رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور 2-2 بجے رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے، اور جب ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھ رہی کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ، اس غلطی کا مداوع بتاؤ اور توبہ کا راستہ بتلاؤ۔ ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی، خاندان جن سے بے بس ہو گئے، اور آج وہ 2 بجے رات کو توبہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا کہ یہ احساس کہاں پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ دعوت اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلا ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ غیبی راستوں سے اس کام کی عظمتیں اور حقدار بتلا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں، شیخ ابو بکر جابر الجزائری، جن کے درس حدیث کے اندر 400 عرب علماء آ کے بیٹھتے ہیں اور روزانہ مغرب تا عشاء وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے۔ ہم بھی برکتاً ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے پتہ پوچھ کے جا کے بیٹھے تھے۔ ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی رخصت ہوئے، انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا، ارے ان کے پاس کا خط میرے پاس محفوظ ہے، یہ درس دینے کے لیے آئے اور مسجد نبی کے صحن کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے۔ بیٹھنے والا مجمع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا شیخ کیا بات ہے، آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ حدیث کا درس دیتے، ان کی آنکھیں پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہیں اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے۔ تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر کر مسجد نبوی کے صحن میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں قبر ہے اور وہ قبر کھلی ہے اور اندر قبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بے چینی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے، اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے۔ ایک دم میرے کان میں آواز آئی، صالحین کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند ترین ہوتا ہے۔ تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا، جب عام صالحین کا یہ حال ہے تو صالحین کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجرے مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، دبے پیر میں پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب وہ سارا مجمع مسجد نبی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ خواب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک پتھر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو نظر آئی۔ میں نے ادب سے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول امت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ جب یہ کہا تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامنے سے ایک مصری نوجوان، یہ یورپی تہذیب کے اندر ڈوبا ہوا، سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اس کی طرف بیزارگی کی آنکھوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا کیا ایسی امت کے لیے میں دعا کروں؟ پھر فرمایا تم لوگوں نے میرا دل بہت دکھا رکھا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان ہجرت کر کے چلے جاؤں۔ فرمایا میری چیخ نکل گئی، آقا اگر آپ چلے گئے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا؟ اور اسی چیخ میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لیے آقا جانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بستر اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اپنے
امریکہ کے سفر کیے، تم نے تفریحوں کے لیے پیرس کے سفر کیے، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس کو ہچکیوں اور سسکیوں پہ ڈالا اور فرمایا آج عہد کرو کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان محنتوں میں چلیں گے۔ میرے دوستو، خدا غیبی راستوں سے اس کام کا تعارف کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ جن کو خدا نے قبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے کرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آنکھوں پر خدا نے ہم کو قبول کیا اور کن کی تڑپنے میں خدا نے ہم کو ان کے حساب میں ہم کو ہمارے دلوں کو پلٹا اور کام کی طرف مائل کیا۔ اللہ کام کی قدردانی کی توفیق دے، اپنے اعمال کو بنانے کی سعادت دے، اپنے معاملات و معاشرت پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو دنیا کی اس حقیر محبتوں سے اور ردی سامانوں کو مقصود بنانے کے دھوکے سے نکال دے اور ایمان کے کمالات پر اللہ ہماری زندگیوں کو چلا دے۔ اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو موت تک ایمان پہ مر مٹنے والا بنا دے اور اس کا مزاج اور ذوق زندگی بنانے کے لیے جو تقاضے ہیں 4 مہینے کے اور اس سے کم و زیادہ کے، اللہ پاک موت تک اس پر لگا دے اور تقاضوں پہ لبیک کہہ کر اپنے اوقات کو لگانے کی سعادت دے دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے۔ ہمت کر کے نیت کر کے طے کرو کہ ہمارے مشورے، ہماری فکریں، ہمارے مذاکرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو اور خدا کا غضب اور قہر ٹھنڈا ہو اور ان کا قہر ان کے اور دین کے دشمنوں کی طرف پلٹ جائے اور خدا زمانے کے قارون کو دھسا دے اور فرعونوں کو ڈبو دے اور خدا حق کو دنیا میں چمکا دے اور ہم جیسے کمزوروں کو اللہ اپنے کرم سے اس اعمال میں قبول کر لے اور دعوت اللہ کے اعمال میں چلا دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ ہمت و سعادت کی توفیق دے دے۔ ہمت کرو، نیت کرو کہ اللہ اس کام میں قبول کر لے اور اللہ موت تک ہم سب کو چلا دے۔ بس